غلامی مرتبہ کہنے لگے. پوچھو نا زید بن حارثہ سے، جو چھوٹا سا بچہ ہے، کسی نے اغوا کر لیا، اغوا کر کے وہ بکتا بھی رہا، اس کو قسمت لے آئی، مکہ میں پہنچ گیا. زید بن حارثہ قسمت لے کر آئی. حضرت خدیجہ نے غلام بنا لیا، حضرت خدیجہ نے آزاد کر کے اپنے نبی کو دے دیا. تو قسمت کہاں سے اس بچے کو اٹھا کر کہاں پر لا رہی ہے؟ وہ زید بن حارثہ، اس کا نام حارثہ. اس نے گلی کوچے چھان مارے، علاقے چھان مارے، ضلع چھان مارے، صوبے چھان مارے. میرا بیٹا مجھے کہاں ملے گا؟ تو اس نے دن رات ایک کر دیا، اونٹوں کو تھکا دیا، جوتے توڑ دیے، کپڑے اس کے سارے پوشیدہ ہو گئے. کہ اللہ نے والدین کے دل میں اولاد کی محبت ہی ایسی رکھی ہے کہ والدین سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اولاد پر، لیکن اولاد کے اندر وہ جذبات نہیں ہوتے جو والدین کے اندر اللہ نے رکھے ہوتے ہیں. وہ حادثہ صبح شام پھر رہا ہے، اشعار بھی کہہ رہا ہے، اپنے بچوں کو یاد بھی کرتا ہے. جب کوئی موسم اچھا ہوتا ہے تو اچھے موسم میں بیٹے کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے. وہ تو مرد تھا تو اس کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ماں بھی لوگوں کا نڈال ہو گئی. وہاں سے جہاں جاتا ہے وہیں جا کر اشعار کہتا ہے، صبح شام یاد کرتا ہے، دوپہر کو یاد کرتا ہے، کھاتے ہوئے کھانا چھوٹ جاتا ہے. والد تو ہے، میرا بیٹا کہاں گیا؟ تو بیٹے کو تو قسمت لے کر آئی، خوش قسمت اور خوش نصیب لوگوں کے پاس پہنچ گیا. حادثہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکے کے اندر ہے. حادثہ نے راستے سفر باندھا، وہاں اپنے بھائی کو ساتھ لیا، اونٹنی پر بہت سارا سامان لایا کہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ پتہ نہیں کیا مطالبہ کریں گے، کیا مانگیں گے، میں سب کچھ دے کر اپنے بیٹا کو لاؤں گا. والد کے دل میں محبت ہی اتنی ہے، سب کچھ چلا جائے، بیٹا واپس آ جائے. وہاں سے راستے سفر باندھا، مکہ کے اندر پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا کھیل رہا ہے. بیٹا بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، کھیل رہا ہے. اب آ گیا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں آ گیا. پوچھا کہ آپ کا غلام ہے؟ فرمایا غلام نہیں، بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا. غلام تو تھا، آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. لوگ بھی کہنے لگے زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گیا. زید بن محمد، غلام نہیں بیٹا ہے. فرمایا کہ جتنا سامان میں لایا ہوں سب لے لو. حادثہ کہنے لگا جتنا لایا ہوں سب لے لو، اس کو میرے حوالے کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں اور اس کا دکھ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آنکھوں پر نشان پڑ چکے ہیں. رو بھی رہا ہے، بیٹے کو دیکھ بھی رہا ہے، ساتھ بھائی بھی بیٹھا ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا زید ادھر آؤ، زید آ گیا. باپ بھی سامنے بیٹھا ہے، بیٹا بھی سامنے، چچا بھی سامنے بیٹھا ہے. آیا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گیا. فرمایا بیٹا ان کو پہچانتے ہو؟ زید پہچانتے ہو؟ فرمایا ہاں، یہ میرا والد ہے، یہ میرا چچا ہے. اور دیکھ کر رونے لگ گیا. کئی سال ہو گئے تھے بچھڑے ہوئے، روتے ہوئے باپ نے سینے سے لگا دیا. چچا اٹھا، وہ بھی گوشے دینے لگ گیا. تو میں نے کہ زید کیا بات ہے، کیسے لوگوں کے پاس پہنچ گیا ہے؟ آؤ نا، اب تمہیں ہم کس پردیس سے اپنے دیش میں لے جاتے ہیں. یہاں تو تم پردیس میں ہے، تجھے اپنے دیش میں لے جاتے ہیں. یہاں تو میرا کوئی بھائی نہیں، اپنے بھائیوں کے پاس لے جاتے ہیں. یعنی یہاں کوئی بہن نہیں، بہنوں کے پاس لے جاتے ہیں. تیرا کوئی رشتے دار نہیں، رشتے داروں کے پاس لے جاتے ہیں. تیرا کوئی خاندان نہیں، تجھے خاندان میں لے جاتے ہیں. تیرا یہاں علاقہ نہیں، تجھے اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں. چلنا ہمارے ساتھ. زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ جتنا مال لینا ہے لے لو، یہ دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مال نہیں لینا، کچھ نہیں لینا. اگر زید جانے پر راضی ہے تو میں اس کو بغیر کسی معاوضہ کے تمہارے حوالے کرتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو زید نے وہاں سے ہاتھ چھڑایا اور سیدھا رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں، سیدھا رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں کہنے لگے عجیب بات ہے، تو بیٹا ہمارا ہے اور بھتیجا میرا ہے. چچا کہنے لگا بھتیجا میرا ہے. باپ کہنے لگا بیٹا میرا ہے. تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ اس آزادی سے مجھے غلامی پسند ہے. تو اس کی غلامی پر بھی فخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر بھی فخر. مجھے اس آزادی سے مجھے یہاں غلامی نصیب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا پسند کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے. فرمایا نہیں بیٹا چلے جاؤ، زید چلے جاؤ، تیرا باپ لینے آیا ہے، چچا لینے آیا ہے. فرمایا نہیں جانا، یہی رہنا ہے اور یہی رہوں گا. حیران ہوئے، کہنے لگے تیری ماں رو رہی ہے. فرمایا ماں کو میرے سلام دے دینا.
اور کیا کہنا کہ میں ان کئی لوگوں کے پاس ہوں جہاں آزادی کی کوئی قیمت نہیں، غلامی کی قیمت ہے. تو اگر ان کی غلامی سے ہمیں آزادی مل گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں تو ساری قیمت لے گی نا، اسی غلامی میں تو سب کچھ ملے گا. اگر یہ بھی آزاد کر دیں، اپنی غلامی سے چھڑا دیں تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو رحمت اللہ عالمین کی غلامی میں رہنا ہی مقام ہے. وہ واپس چلے گئے اور خوش ہو گئے کہ ہمارا بیٹا خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں. تو یہ زید سے پوچھو نا، تو والدین کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا نہیں جانا آپ کے ساتھ، نہیں جانا آپ کے ساتھ. وہ واپس چلے گئے. تو واپس جا کر انہوں نے جا کر بتایا کہ تیرا بیٹا بڑا خوش ہے، اب تم مطمئن ہو جا. تو رحمت اللہ عالمین نے فرمایا یہ غلام نہیں میرا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. لوگوں نے پھر اس طرح بیٹا پکارنا شروع کر دیا. ایک مسئلہ دیا میرے لیے کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنایا جائے، منہ بولا بیٹا، تو اس کو اپنا حقیقی بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے. حقیقی بیٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے باپ کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے. جو اس کا باپ ہے اسی کی طرف نسبت کرنی چاہیے. جو اس کا اصلی باپ ہے اسی کا نام سرکاری کاغذات میں لکھانا چاہیے، اپنا نام نہیں لکھانا چاہیے. بعض لوگ لے لیتے ہیں، بیٹا اٹھا لیتے ہیں، پالتے ہیں، بیٹیاں اٹھا لیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں. تو شریعت اس چیز سے منع کرتی ہے. ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، وہ اکثر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے، انصاف کی بات ہے. تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کسی نے محبت سے اٹھایا ہوا ہے تو اس کو اپنی طرف نسبت نہیں، اس کے باپ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے. تو زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح بھی کر دیا اپنی پھوپھی زاد، ان سے نکاح کیا حضرت زینب سے. ان کا نبھانا ہوا، انہوں نے طلاق دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نکاح کر دیا. ایک رسم کا کلام کیا کہ ان کے اندر ایک رسم تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے سے اگر منہ بولا کسی کو بیٹا بنا دیا، اس کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دی تو اس سے نکاح نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے، زینب کی بیوی سے جو منہ بولا بیٹا تھا حضرت زینب، ان سے نکاح کیا. اور نکاح بھی اللہ کی مرضی سے ہوا. اللہ نے فرمایا کہ ان سے نکاح کرو زینب سے، میں رسم کا کلا کام کرنا چاہتا ہوں. تو رسم توڑ دی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ غلامان نبوت تھے، وہ نبی کے غلام تھے اور نبی کی غلامی پر فخر کرنے والے تھے.